السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ بعض روایات کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت میں لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ایسی روایات اگرچہ کتب احادیث میں ملتی ہیں، لیکن جمہور علماء کرام نے ایسی روایات کو انتہائی درجے کی ضعیف قرار دیا ہے، اور دیگر بعض علماء نے ایسی روایات پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، یعنی من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ہم اپنی بات کی تائید میں معتبر علماء کرام کے حوالہ جات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت مفتی سعید احمد صاحب قاسمی مجادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب موضوع احادیث سے بچیے کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، موضوع احادیث سے بچیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 281 پر حضرت مفتی صاحب نے اس روایت کے بارے میں تحقیق پیش کی ہے۔ ہمارے سامنے اس کتاب کا صفحہ نمبر 281 کھلا ہوا ہے۔ عنوان ہے قیامت کے دن ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جانا۔ یدعا، اور ایک روایت میں ہے ان اللہ یدعو الناس یا الناس یوم القیامت بامہاتہم سترا من اللہ عز وجل علیہم۔ ترجمہ: قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر پردہ پوشی ہوگی۔ تحقیق: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روایت کی ساری سندیں کمزور ہیں، اور یہ روایت ان دو روایتوں کے خلاف ہے جن سے باپ کی طرف منسوب کیے جانے کا پتہ چلتا ہے۔ ان روایتوں کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کی ہے اور ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں پھر ان دو روایتوں کو بیان کیا، یعنی علامہ سخاوی علیہ رحمٰن نے ان دونوں روایتوں کو بیان بھی کیا ہے۔ بعض علماء نے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو صاف موضوع یعنی من گھڑت ہی کہہ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت غیر معتبر ہے۔ نیچے حوالہ دیا ہے المقاصد الحسنہ، کشف الخفا اور التذکرہ کا۔ آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب، مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارے جائیں گے، لیکن یہ روایت بہت کمزور بلکہ غلط ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1۔ آگے ہم حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری علیہ رحمہ کا۔ یہ کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا من گھڑت روایات پر تعاقب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 میں اس روایت کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ ہمارے سامنے اس کتاب کا صفحہ نمبر 141 کھلا ہوا ہے۔ روایت نمبر 8، روایت قیامت میں لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ سنداً شدید ضعیف ہے، نیز صحیح روایت سے بھی معارض ہے۔ سوال: کیا قیامت میں لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اس کے حوالے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے اس کا جواب عربی میں تحریر فرمایا ہے، لیکن اس کا جو اردو ترجمہ ہے ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی طارق امیر خان صاحب نے حضرت کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے، چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے اردو ترجمہ اس کا موجود ہے۔ یہاں سے اردو ترجمہ آپ کو
دکھائی دے گا۔ حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر میں یعنی معجم کبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تخریج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کی ستر پوشی کی وجہ سے روز قیامت لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکاریں گے۔ میں یعنی حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ سند میں موجود اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا حدیث گھڑنے والا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ موضوعات میں فرماتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ یہ شخص کذاب ہے یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ میں یعنی حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق کو کذاب کہا ہے، اور اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے جسے ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کیا ہے۔ حضرت ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل میں اس کی تخریج کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر ستر پوشی کی وجہ سے لوگوں کو روز قیامت ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند میں موجود راوی اسحاق ابن ابراہیم منکر الحدیث ہیں اور یہ حدیث منکر ہے۔ نیز ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اس روایت سے مراد حضرت حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، من گھڑت روایات میں ذکر کیا ہے، اور اسی شخص یعنی اسحاق ابن ابراہیم کو علت حدیث قرار دیا ہے، یعنی حدیث میں جو کمزوری ہے وہ اسحاق ابن ابراہیم کی وجہ سے ہے۔ میں یعنی حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن ابراہیم منکر الحدیث ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شدید منکر الحدیث ہیں، ثقہ راویوں سے یعنی مضبوط راویوں کے انتساب سے من گھڑت روایات نقل کرتا ہے۔ اس کی روایت صرف تعجب کے طور پر ہی لکھی جا سکتی ہے۔ حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق کی دیگر واہی یعنی انتہائی درجے کی کمزور روایات نقل کیں۔ میں یعنی حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ اس روایت سے معارض دوسری احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جسے ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند جید تخریج کیا ہے، یعنی عمدہ سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں لیا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اذکار میں لکھا ہے۔ روایت یہ ہے، تمہیں روز قیامت تمہارے اور تمہارے آبا یعنی باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اور دوسری معارض روایت صحیح بخاری میں ہے، دھوکہ دینے والے کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کا دھوکہ ہے، واللہ اعلم۔ تو شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق اس روایت کے سلسلے میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت سند کے ساتھ دو کتابوں میں آئی ہیں، طبرانی میں اور الکامل لابن عدی میں۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتساب سے ہے، ان کی سند سے ہے، اور کامل ابن عدی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، لیکن دونوں روایتوں پر کلام ہوا ہے اور دونوں کے اندر شدید ضعیف راوی پائے جاتے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ روایت صحیح روایت کے مخالف بھی ہے۔ اس روایت پر مفصل کلام اگر کہیں کیا گیا ہو تو وہ حضرت مفتی طارق امیر خان صاحب کی کتاب غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ ہے۔ ہم اس کتاب کی بھی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
ہمارے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 3، مفتی طارق امیر خان صاحب نے اس کی تالیف کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 37 سے لے کر 54 تک، یعنی تقریباً یہ 16 صفحے ہو جائیں گے، 16-17 صفحے، تو 16-17 صفحوں میں اس روایت کی مفصل تحقیق اور محققین کے کلام پیش کیے ہیں۔ ہم مختصراً ان صفحات کو دکھا دیں گے، اور مفتی طارق امیر خان صاحب نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کا اختصار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھلا ہوا ہے۔ روایت نمبر 2، روایت لوگوں کو قیامت کے دن ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ حکم، یہ منکر روایت ہے، بعض نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے، بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب نہیں کر سکتے۔ حکم کی وضاحت تو آ ہی گئی۔ جو مفصل کلام حضرت نے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور نمبر 2 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نمبر 3 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریق ہے، ان کی سند سے جو روایت پہنچی ہے اس پر مفصل کلام کیا ہے۔ تو یہ روایت الکامل فی الضعفاء حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سنداً نقل کی گئی ہے، اور اس سند میں موجود اسحاق ابن ابراہیم طبری کے بارے میں ائمہ کا کلام پھر نقل کیا ہے۔ حافظ ابن عدی فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے، حافظ دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، حافظ ابن حبان فرماتے ہیں کہ انتہائی درجے کا منکر الحدیث ہے، اور یہ مضبوط راویوں سے موضوع روایتیں نقل کرتا ہے۔ اس کی حدیث کو سوائے تعجب کے طور پر لکھنا جائز نہیں ہے، اس کی روایت کا لکھنا جائز نہیں ہے سوائے تعجب کے طور پر۔ امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا ہے، روا عن الفضل وابن عینۃ احادیث موضوعۃ، کہ یہ فضل اور ابن عینہ جیسے بڑے ائمہ حدیث کے انتساب سے من گھڑت روایت نقل کرتا ہے۔ تو یہ تو اسحاق ابن ابراہیم طبری پر کلام ہوا۔ پھر علماء نے باقاعدہ اس حدیث پر بھی کلام کیا ہے، چنانچہ روایت بطریق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ائمہ کے جو مختلف کلام ہیں ان کو نقل کر رہے ہیں۔ حافظ ابن عدی کا کلام ہے، ھذا الحدیث ایضا منکر المتن بھذا الاسناد، یہ روایت بھی اس سند سے منکر ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریق کے بارے میں حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آگے نقل کر رہے ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث لا یصح والمتہم بہ اسحاق، یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس میں اسحاق راوی متہم یعنی متہم بالکذب ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر تعاقب کرتے ہوئے طریق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بسند طبرانی ذکر کیا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یعنی حافظ ابن جوزی نے انس بن مالک کے طریق سے جو روایت نقل کی ہے، تو علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر تعاقب کیا ہے، ان پر رد کیا ہے، اور شاہد کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو طبرانی کی معجم کبیر میں ہے اس کو پیش کیا، لیکن اس کا خلاصہ آگے بیان کر دیا جائے گا جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق پر بحث ہوگی۔ آگے علامہ مرعی ابن یوسف حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی علامہ مرعی ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن جوزی کے کلام پر اکتفا کیا ہے، اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ ماں کے نام سے پکارے جانے والی یہ روایت سنن ابی داود کی روایت سے معارض ہے، اور سنن ابی داود کی روایت بھی ہم آگے پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حدیث
ان الناس یوم القیامت یدعون بامہاتہم لا بآبائہم ہوا باطل، کہ یہ جو روایت ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کی ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا نہ کہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ، تو یہ روایت بالکل باطل ہے اور من گھڑت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روایت پر مزید کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، والاحادیث الصحیحۃ بخلافہ، قال البخاری فی صحیحہ باب ما یدعى الناس یوم القیامۃ بآبائہم، ثم ذکر حدیث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان وفي الباب أحاديث أخرى غير ذلك۔ یہ صحیح احادیث اس روایت کے خلاف ہیں، یعنی یہ جو روایت چل رہی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے جس میں ماؤں کے نام سے پکارے جانے کا ذکر ہے، تو صحیح روایت اس روایت کے خلاف ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، یہ باب ہے کہ لوگوں کو روز قیامت اپنے آبا یعنی آبا و اجداد باپ دادا کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ پھر یہ حدیث ذکر فرمائی، قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے اس کے دھوکے کے بقدر ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کا دھوکہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس باب میں اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، یعنی صحیح احادیث جن میں باپوں کے نام سے پکارے جانے کا ذکر آیا ہے وہ بہت کثرت سے کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مطلقاً ہے، کسی خاص سند کی حیثیت سے نہیں ہے۔ یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ماؤں کے نام سے پکارے جانے والی احادیث پر جو کلام پیش کیا ہے وہ مطلقاً ہے، کسی خاص سند کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا ہے، یعنی ساری سندوں پر یہ کلام ہوا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، حافظ ذہبی فرماتے ہیں ھذا منکر، یہ منکر روایت ہے۔ حافظ ابن بطال کا کلام، حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری باب هل يدعى الناس بآبائهم کے تحت لکھتے ہیں، وفی قوله علیہ السلام هذه غدرة فلان ابن فلان رد لقول من زعم انه لا يدعى الناس يوم القيامة الا بأمهاتهم لأن في ذلك سترا على آبائهم وهذا الحديث خلاف قولهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد یہ فلاں کے بیٹے کا دھوکہ ہے سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو صرف ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ ان کے آبا کی ستر پوشی ہو سکے۔ یہ حدیث ان کے اس قول کے خلاف ہے، یعنی یہ صحیح حدیث بخاری شریف کی جو ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یہ ان لوگوں کے اس قول کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ واضح رہے کہ حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مطلقاً ہے، یعنی حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے ماؤں کے نام سے پکارے جانے والی کسی خاص سند پر کلام نہیں کیا ہے، بلکہ مطلقاً کلام کیا ہے جو سب کو شامل ہے، کسی خاص سند کی حیثیت سے نہیں۔ نیز حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اکتفا کیا ہے۔ یعنی ان حضرات نے جب بخاری کی شرح کی ہے تو ابن بطال کے کلام کو نقل کر دیا، ابن بطال رحمۃ اللہ کے کلام کو نقل کر دیا اور اس پر کچھ کلام نہیں کیا ہے، گویا کہ یہ حضرات بھی اس معاملے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اتفاق رکھتے ہیں۔ علامہ اسماعیل اجلونی رحمۃ اللہ علیہ کشف الخفا میں زیر بحث روایت کے بارے میں حافظ ابن بطال کا قول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَهُ ابن عدی عن انس وقال منکر وأوردہ ابن الجوزی فی الموضوعات۔ اس روایت کو ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے تخریج کیا ہے اور روایت کو منکر کہا ہے۔ نیز اس روایت کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ آگے علامہ محمد ابن محمد درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ذکر فرما رہے ہیں۔ علامہ محمد ابن محمد درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ یدعو الناس یوم القیامۃ بامہاتہم سترا علیہم طرقہ کلہا ضعیفۃ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے بلائے گا،
ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اس روایت کے تمام طریق یعنی تمام سند ضعیف ہیں۔ اس کے بعد موصوف نے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پھر روایت ہذا کا صحیح روایت کے معارض ہونے کا ذکر کیا ہے، جس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یعنی علامہ محمد ابن محمد درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے ماؤں کے نام سے پکارے جانے والی روایت، یہ صحیح روایت سے ٹکراتی ہے، صحیح روایت کے معارض ہیں۔ روایت بطریق انس ابن مالک کا حکم۔ اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے جو روایت آئی ہے اس کا۔ قارئین کے سامنے روایت بطریق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ائمہ کا کلام آ چکا ہے۔ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ و حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت روایت میں ذکر کر کے لا یصح کہا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ روایت ضعف شدید سے خالی نہیں ہے، اس لیے مذکورہ روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں۔ ماؤں کے نام سے پکارے جانے والی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے بھی آئی ہے، تو اس پر کلام کر رہے ہیں۔ پہلے حوالہ بتا رہے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم کبیر میں اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے نقل کیا ہے۔ اس کا پورا عربی متن یہاں دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے روایت بطریق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ائمہ کا جو کلام ہے اسے نقل کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، اس کی سند شدید ضعیف ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے کلام کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ الابواب والتراجم جو حضرت شیخ زکریا کی کتاب ہے صحیح بخاری پر، تو حضرت نے بھی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو نقل کیا اور کوئی رد وغیرہ نہیں کیا، اکتفا کر دیا ہے۔ یعنی شیخ زکریا علیہ رحمہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب معجم الزوائد میں مذکورہ روایت کو نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں رواہ الطبرانی وفیہ اسحاق بن بشر ابو حذیفہ وہو متروک، اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے اور اس میں اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ ہے اور وہ متروک ہے، یعنی متروک قسم کا راوی ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ میں مذکورہ روایت کو لکھنے کے بعد پہلے معجم کبیر کی سند لے کر آئے ہیں، پھر فرماتے ہیں وفی الباب عن انس رفعہ بلفظ یدعى الناس وذکرہ وعن عائشہ وکلها ضعاف، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا یدعى الناس کے الفاظ کے ساتھ روایت ذکر کی گئی۔ اس روایت پر کلام پہلے ہو چکا، اور یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور یہ تمام کے تمام طرق یعنی تمام کے تمام سند ضعیف ہیں۔ آگے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو لعالی مصنوعہ میں ہے اس کو مفصل ذکر فرما رہے ہیں، ہم اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق میں بحث کے وقت یہ بات گزر چکی تھی کہ جب علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کو موضوع قرار دیا، تو علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اللعالی مصنوعہ میں اس پر تردید کی اور اس کا تعاقب کیا کہ یہ روایت دوسری سند سے بھی آئی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طبرانی کی معجم کبیر میں ہے۔ گویا کہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ اس کو شاہد کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن علامہ سیوطی علیہ رحمہ کا اس روایت کو شاہد کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے جو روایت آئی ہے اس میں بھی کلام ہوا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ میں علامہ سیوطی پر کلام کیا، علامہ سیوطی کے کلام کا تعاقب کیا ہے اور کہتے ہیں کہ
روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ شاہد یعنی سپورٹنگ مٹیریل کے طور پر کام کر سکیں، اور دوسری بات کہ یہ روایت صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، اور صحیح احادیث میں انہوں نے حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کی تخریج کردہ حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ تمہیں قیامت میں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، پس تم اپنے نام اچھے رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو۔ تو یہ روایت خلاصہ اس کا یہ کہ روایت جو ابو داؤد شریف کی وہ صحیح ہے، اگرچہ اس پر بھی کچھ کلام ہوا ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ صحیح اور معتبر روایت ہے۔ بہرحال تو اس میں دو قسم کا تعاقب کیا ہے، ایک یہ کہ اسحاق ابن بشر کذاب راوی کی وجہ سے روایت ابن عباس کے اندر شاہد بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحیح روایت کے بھی معارض ہے اور مخالف ہیں۔ آگے علامہ احمد ابن عبد الکریم غزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اخرجہ الطبرانی من حدیث ابن عباس وہو ضعیف، کہ اس روایت کو یعنی ماؤں کے نام سے پکارا جانے والی روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے نقل کیا ہے، اس کی تخریج کی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے ابو حذیفہ اسحاق ابن بشر بخاری جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق میں راوی ہے، اس پر کلام کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ترک الناس حدیثہ، لوگوں نے یعنی محدثین نے اس کی احادیث یعنی اسحاق ابن بشر بخاری ابو حذیفہ کی روایت کو احادیث کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اس کو وہ قابل حجت نہیں مانتے۔ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کذاب، کہ یہ راوی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ حافظ ابو الفتح ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متروک الحدیث ساقط رمی بالکذب۔ حافظ دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کذاب متروک اسحاق ابن بشر، جھوٹا متروک راوی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ اسحاق ابن بشر کے بارے میں فرماتے ہیں، صاحب المبتدا مجمع علی ترکہ وقد اتہم بالکذب، وقال ابن المدینی رحمہ اللہ تعالی کذاب، کہ یہ کتاب المبتدا کے مصنف ہیں اور اس کے ترک پر اتفاق ہے، یعنی سارے محدثین نے اس کی روایت کو چھوڑ دیا ہے، اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اور ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدثین کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ روایت بسند ابن عباس کا حکم، اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ حافظ ابن عراق کی تصریح کے مطابق سند میں راوی اسحاق ابن بشر کذاب کی موجودگی نیز اس کا صحیح روایت کے معارض ہونے کی وجہ سے یہ روایت شاہد نہیں بن سکتی۔ ثابت ہوا کہ یہ روایت ضعف شدید سے خالی نہیں ہے، اس لیے مذکورہ روایت بسند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو 3 طریق میں سے 2 پر کلام ہو چکا، اور دونوں طریق کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شدید ضعیف ہیں، اور بعض علماء نے ان کو موضوع قرار دیا ہے۔ تیسرا طریق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اس پر بھی حضرت مفصل کلام فرما رہے ہیں۔ اس روایت کی تخریج کی ہے حافظ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفردوس بماثور الخطاب، لیکن جیسا کہ معلوم ہے کہ مسند فردوس میں روایات کی سند بیان نہیں کی جاتی، ہمیں سند کسی اور کتاب میں تلاش کرنی پڑے گی۔ تو حضرت مفتی طارق امیر خان صاحب فرماتے ہیں، مذکورہ روایت کی سند تاحال ہمیں نہیں مل سکی، البتہ ذیل میں روایت پر حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور جگہ اس روایت کی سند نہیں ملی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی، لیکن حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پورا صفحہ موجود ہے، کھلا ہوا، آپ پڑھ سکتے ہیں پوز کر کے۔ ہم آگے اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ روایت بسند ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم۔ طریق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر تاحال ہم مطلع نہیں ہو سکے، لیکن حافظ سخاوی رحمۃ اللہ نے روایت کو بطریق عائشہ بھی ضعیف ہی کہا ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ضعف شدید ہے، یعنی انتہائی درجے کا ضعف ہے، جیسا کہ ان کے صنیع سے، ان کا جو انداز ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ تحقیق کا حاصل، حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت منکر روایت ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت روایت میں ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کہا ہے قطع نظر کسی خاص سند کے۔ حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مردود قرار دیا ہے قطع نظر کسی خاص سند کے۔ نیز حافظ ابن بطال کے قول پر علامہ کرمانی، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ بدر الدین عینی اور علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اکتفا کیا ہے۔ ان سابقہ ائمہ کرام کے اقوال کو یہ حضرات محدثین اعتماداً نقل فرماتے رہے ہیں۔ علامہ مرعی ابن یوسف حنبلی، علامہ ابن عراق اور علامہ ابن احمد ابن عبد الکریم غزی، علامہ اسماعیل عجلونی، علامہ محمد ابن محمد درویش حوت رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، نیز یہی حضرات اس روایت کو صحیح روایت کے معارض فرماتے رہے ہیں۔ بہر صورت ائمہ مذکورہ کے کلام کے مطابق روایت ضعف شدید پر مشتمل ہے، یعنی ماؤں کے نام سے پکارے جانے والی روایت انتہائی درجے کی کمزور ہے، اور اس کا انتساب، اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ پورا کلام تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کر پائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ایسی من گھڑت روایات سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے، جھوٹی بات بیان کرنے کے گناہ سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تر سندوں سے یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور بعض ائمہ کرام نے اسے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔